وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مسلمہ کے بعد اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے چہرے پر تازگی ہوگی. قیامت میں کفار و مشرکین کا چہرہ سیاہ ہوگا. پھول ہی سے دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی میں اللہ کو شریک کرتے تھے، معبودان باطل کی پرستی کرتے تھے. علیہ غبرۃ القطرہ قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ چہرے پر سیاہی ہوگی. اور جو اہل ایمان ہیں ان کا چہرہ روشن و منور ہوگا. اس آیت مقدسہ میں پروردگار عالم نے اہل ایمان کی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ کیا ہے. ایمان والوں کو جنت کی بے شمار نعمتیں جو ملیں گی، ان نعمتوں کی کیفیت کا حال یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ایسی نعمتیں ہوں گی ما لا عین رأت، نہ آنکھوں نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی ہاتھ میں دل میں اس کا خیال نہیں. ایسی نعمتیں اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنت میں تحفہ کی ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت اہل ایمان کو یہ ملے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی زیارت، اس کا دیدار اپنے ماضی کے آنکھوں سے کریں. ایک ایسی نعمت ہے جنت کی تمام نعمتیں اس کا جواب نہیں دے. اپنے خالق و مالک کو، اپنے مالک کو آنکھوں سے دیکھنا، یہ اصلی نعمت ہے. اس کی تعلق سے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آپ اسے سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں میں تازگی اور روحانیت پیدا کریں. صحابہ کرام کا مجمع تھا. حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
دونوں ہی بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ دونوں کے دونوں اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ بخاری شریف ہے، جلد اول ہے، باب فضیلت السجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی فضیلت کا باب قائم کرتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ سرکار کا یہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حل نرا ربنا، کیا ہم قیامت میں اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ دنیا میں ماتھے کی آنکھوں سے رب کی ذات کا دیدار کرنا، یہ صرف اور صرف ہم سب کے آقا مولا امام النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین کا ملک ہے، جنہوں نے شریف معراج میں انتہائی خود کے ساتھ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھا۔ روایتوں میں ہے ربہ بعین راسہ، مصطفیٰ علیہ رحمت نے اپنے پروردگار کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ دنیا میں حالت بیداری رب کا دیدار یہ صرف آقائے دو جہاں سے کی صفت۔ خواب میں بہت سارے اولیاء کرام ہیں، خود ہم اس امام کی تقلید کرتے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں پروردگار عالم کی زیارت 100 بار فرمائی، مگر بیداری کی حالت میں آنکھوں سے پروردگار کو دیکھنا یہ صرف میرے رسول کی کا ایک معجزہ خاص ہے، جس میں کوئی دوسرا پیغمبر شریک نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حل نرا ربنا، کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ سرکار نے مثال دیا، یہ بتاؤ چاند کے گرد جب بادل نہیں ہوتا ہے تو کیا چاند دیکھنے میں کوئی شبہ کرتے ہو؟ آ رہی ہے رسول اللہ، پورے یقین کے ساتھ چاند کو دیکھتے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا سورج کے گرد اگر بادل نہ ہوگا تو کیا سورج دیکھنے میں تم لوگ کوئی شبہ کرو گے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، پورے یقین کے ساتھ سورج کو دیکھتے ہیں۔ آقا فرماتے بس اسی طرح بغیر کسی شک و شبہ کے یقین کے ساتھ آخرت میں تم اپنے پروردگار کا دیدار کرو گے۔ کیسے دیدار ہوگا؟ اور اس انکار میں تفصیل ہے، یوں شروع دیدار بھی یوم القیامہ، تمام بندے قیامت میں جمع کیے جائیں گے، ایک پکارنے والا پکارے گا من جانب اللہ، دنیا میں جو جس کو پوجتا تھا اپنے معبود کے پیچھے چل پڑے۔ الفاظ میں غور کریں، آپ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ دنیا میں جو جس معبود کو پوچھتا تھا اسی معبود کے پیچھے چل پڑے، چاند کے پوجنے والے چاند کے پیچھے چل پڑے، سورج کے پوجنے والے سورج کے پیچھے چل پڑے، اراغیب شیاطین اور بتوں کے پوجنے والے شیاطین کے پیچھے چل پڑے گے، فرشتے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے جہنم میں جا کر چھوڑتے۔ صرف باقی بچے یہ سرکار کی یہ امت محمدیہ جو سرکار کا صحیح طور پر اخلاص سے کرنا ہوگی، اور منافقین بچے منافقی بات سمجھتے ہیں۔ ایک بار ہم پوری طرح سمجھا دیتے ہیں، زبان سے تو اقرار کرتا ہو اسلام کے حق ماننے کا، مگر دل میں اس کے تکذیب ہو تب اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ مسلمان پہنچے تو پہلے عام ہونا، لیکن جب روسا کے پاس پہنچے تو ہمارے ساتھ کافر ہو گئے، کافر ہو گئے ساتھ، اور اہل ایمان کی بات کرتا ہے پہنچے تو ہم مسلمان
ایسی تو منافق ہے، زبان سے تو تصدیق کر رہا ہے مگر دل میں تکلیف اور انکار ہے، ایسے تو منافق ہے۔ علماء نے لکھا ہے اب خالی اہل ایمان جو مخلص ہیں وہ بچے گی، ہر منافقین بچے گی۔ تو شاعر ہی میں حدیث بیٹھ کرتے یہ فرماتے ہیں یہ مسلمانوں میں منافقین کیسے بچے؟ جواب دیتے ہیں کہ میدان محشر میں جب سرکار کو لوگ چلے گی اور ان کے سامنے دو نور ہوگا، اور جب منافقین چلے گی اور ان کے سامنے ایک نور ہوگا، وہ بھی تھوڑی ہی دور جانے کے بعد ہو جائے گا۔ اور جیسے دنیا میں ہر استجاب میں کھڑے رہتے تھے وہاں بھی حیرت استجاب میں کھڑے رہتے ہیں، اور اس میں ملکوں کی ادا کر کے دفن کرنے کے کرنا قرآن کہتا ہے منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے پر ہیں۔ اب اہل ایمان سرکار فرماتے ہیں اگر اور شربہ وقت ہوگا کہ ایسا خوف الہی تعلیم ہوگا کسی پیغمبر ہی گفتگو کر سکے اور پیغمبر بھی رکھتے سلم کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ میری امت کو پوری سراج سے سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے امت کو لے کر پوری سراج سے گزروں گا، اس کے بعد دیگر پیغمبروں کی اجازت ملے گی اور وہ اپنے امت کے ساتھ پوری سراج سے گزریں گے۔ اب پوری سراج کیا ہے؟ ابھی شریف ہے عدد کو من الریال احد کو من السیل، تلوار سے بھی زیادہ دھاردار ہوگا، بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، دن کو ملنا باریک ہوگا، تب کو اس سراج سے گزرنا ہے۔ گزرنے والوں کی کیفیت الگ الگ ہوگی، بعض لوگ بجلی کی فوج کی طرح گزر جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ خاتون جنت شہداء رسول کے جب ضروریت جواب ہوگا میدان محشر میں حال ہوگا، اے اہل محشر اپنی نظریں نیچے جھکا لو کیونکہ فاطمہ بنت محمد ان سراج سے گزرنے والی، اپنے اپنے عمل کے مطابق کوئی بجلی کی فوج کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح، اب کوئی ہوتا ہوا سراج سے گزر جائے گا۔ مگر سرکار فرماتے ہیں ان سراج کے دونوں طرف خاردار کانٹے لگے ہوں گے۔ صحابہ سے آپ نے پوچھا خاردار کانٹے کتنے بڑے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا اس کی بڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ ایک میں کوئی شراب ہے جو بال سے باریک ہے، تلوار کی کھال سے زیادہ تیز ہے، اس کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے لگے ہیں۔ آدمی جب اس سے گزرے گا عمل کے مطابق آنکڑے اسے پکڑیں گے، لوہے میں اس کو زخمی کریں گے، اس جہنم میں گر جائیں گے، اس گرتے پڑتے کوئی سراج سے آگے نہ ہو جائے گزرنا صحیح ہو جائے۔ حضرت سامعین سرکاری صاحب فرماتے ہیں ہم نے سادان کا کانٹا دیکھا ہے، جیسے ہندوستان میں ببول ہوتا ہے، بڑے بڑے کانٹے اسے دیکھتے ہیں آپ، ایسی عرب شریف میں ایک خاردار گھاس ہوتی ہے جس کو سادان کہا جاتا ہے، بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم نے سادان گھاس دیکھی ہے؟ صاحب نے کہا دیکھی ہے۔ فرمایا ایسے ہی وہ آنکڑے ہوں گے مگر ان کی بڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کھینچیں گے ہمارے کے مطابق
بہت سے گنہگار امتی بھی جہنم میں گر جائیں۔ اس پر اللہ کا فضل خاص ہوگا، وہ کوئی سراج سے گزر کے جنت میں کھڑا ہے۔ اگر بہت سے لوگوں میں جو گنہگار امتی ہوں گے جہنم میں گر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان جب فیصلے سے فارغ ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے، محمدی رحمت میں اللہ تعالیٰ کے دل کو فرمائے کہ جاؤ اور جہنم میں دیکھو میرے محبوب کا کوئی امتی تو نہیں رہتا۔ اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے بعد سے درمیان میں حضور کی بعثت سے پہلے تقریباً 550 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اس زمانے کو زمانے فطرت کہا جاتا ہے، ان رسولوں کے منقطع ہونے کا زمانہ۔ اس زمانے میں کسی کوئی پیغمبر نہیں آیا، لیکن اللہ نے بندے کو عقل دیا، اس نے اپنے عقل کا استعمال صحیح کیا، اور اس زمانے مطلب میں بھی وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے۔ رسول کا زمانہ پایا نہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت کو قابل بات اسلام کی پڑھے اسے بہت سے جو زمانے فطرت میں نبی کا زمانہ نہ پانے کے باوجود اللہ کے وحدانیت کے قائل تھے۔ کبھی بتوں پر نہ کوئی جانور ذبح کرتے تھے، نہ بتوں کے نام پر ذبح کی گئی جانور کا گوشت کھاتے تھے۔ تو عقل جب صحیح رہنمائی کر دے گی تو بندہ اپنے خالق و مالک کو کہتا ہے۔ تو جو اصحاب توحید ہوں تو اصحاب توحید کہا جاتا ہے، اور جو گنہگار امتی ہوں گے یہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ دیکھو ہر اس مومن کو جہنم سے نکال کر کے لاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ بعد میں آیا ہے جو کے دانے کے برابر، بعد میں آیا ہے رائی کے دانے کے برابر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نفس ایمان کے ساتھ تھوڑا سا بھی اگر اس کے پاس رہتی ہے تو اسے بھی جہنم سے نکالو اور اسے جنت سے داخل کرو۔ اس لیے مدار نجات ایمان ہے، عمل نہیں ہے۔ ایمان آپ کا درست ہے، اگر آپ بد عمل بھی ہیں تو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد انشاءاللہ پھر آخر رد کے فضل سے اس جنت جیسی نعمتیں آپ کو مل جائیں۔ لیکن اگر ایمان ہی نہیں تو لاکھ عبادت کریں، نماز پڑھے، روزے رکھے، ہر طرح زکات سب کھائے، اعمال خدا کی بارگاہ میں اسی مقبول ہوتے ہیں جو عالم صاحب ایمان۔ ایمان نہیں تو جتنی نیکیاں ہیں ہوا منصورہ اڑتے ہوئے ذرات کی طرح رائگہ کر کے جائیں۔ ایمان کی بغیر آدمی اگر دنیا میں نکلا کرتا ہے اسے بہت سے ناظر ہوتے ہیں، مشرق ہوتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، اپنے اعتبار سے وہ بے ہی ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کو ہم کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ آپ کو نہیں آتی ان نیکیوں کا صلہ اللہ کیوں دے دیتا ہے کہ کبھی یہی نیکیاں اس بندے کی ایمان لانے کا سبب بن جاتی ہے اور دامن ایمان سے وابستہ ہو کر آخرت بنا دیتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس نیکیوں کا صلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت نہیں، کیونکہ آخرت میں صلہ پانے کے لیے ایمان کرتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ اس کی جدائیوں دے دیتا ہے، غریب کا مالدار بنا دیتا ہے، فقیر کا تاجر بنا دیتا ہے،
مگر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. آخرت میں نیکیوں پر انعام پانے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان ہے تو آخرت میں نیکیوں کا جو ملے گا. ایمان نہیں ہے سب حرام منصورہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل جاؤ ہر اس بندے مومن کو اس کے دل کے رائی کے دانے کے برابر سے ایمان لے جہنم سے نکالا. جنت کے باہر ایک نہر ہوتی، بخاری شریف کی روایت سے اس کا نام ہے نہر حیات، جو جنت کے باہر ہوتی. نہر حیات ہمیں زندگی دینے والی ہے. اب یہ جبریل پہچانے کے کیسے؟ ایسے جہنم میں جانے والوں کو امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، بابو کبھی کبھی سجود. یہ باب ہے سجدوں کی فضیلت کا بیان. انسان جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے کا اسلامی اور صحیح طریقہ نماز پڑھیے تو طبیعت کے مطابق نہیں، نماز پڑھیے تو شریعت کے مطابق. شریعت نے جس طرح قیام کا حکم دیا ہے قیام کرو، جس طرح رکوع کا حکم دیا ہے رکوع کرو، جس طرح سجدے کا حکم دیا ہے سجدہ کرو. شریعت کے تابع کرو اپنے آپ کو، طبیعت میں نہیں. بڑا اہتمام ہونا چاہیے نماز پڑھنے. آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جائیں. اگر دنیا میں کسی حاکم کے پاس آپ کو چلا ہو، بڑا پڑھتے ہو، سمجھتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ان کا کپڑا پہن کر کے تب کھاتے ہیں دنیا کے پاس جائے. اور وہ تو آپ کا حاکم الحاکمین، سارے حاکموں کا حاکم ہے. اس لیے جب اس کی بارگاہ میں جانا ہو اور اس کی دی ہوئی نعمت جو دولت کی ضرورت ہے اس کا صحیح استعمال کرو. عمدہ کپڑے پہن جاؤ، خوشبو لگا دیا، بارگاہ رسول میں جو ادب و احترام سے پڑھو. سرکار فرماتے ہیں سجدہ میں نوجوان بچے ہمارے سو جائیں، کیونکہ بعض لوگوں میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ کوہر سی ہوتی ہے. یہ بیچارہ نماز کو پڑھ رہا ہے لیکن یا تو معلوم نہیں اسے سجدہ کا ڈھنگ، یا معلوم ہے مگر سستی ہے. سرکار فرماتے ہیں امید ان اسجد علی سبع اعضاء، مجھے رب العالمین کی طرف حکم دیا گیا ہے کہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرو. اس سجدے میں 7 اعضاء کرنا چاہیے. پھر حضور نے صحابہ کو اشارہ فرمایا پیشانی جو اشارہ کرتے ہوئے سرکار نے جان کہا کرتا ہے اشارہ تو اس بات کو کرو کہ اگر ناک میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو پیشانی کے ساتھ ناک کی ہڈی ہی سجدے میں کرنا چاہیے. یعنی ناک ہے نرم حصہ نہیں، ناک کا یہ سخت حصہ تو ہڈی ہے. پیشانی کے ساتھ ساتھ یہ ہڈی ہی سجدے میں ناک کی ہڈی کرتی. اگر کوئی عذر نہیں ہو ناک میں کوئی چوری آ جائے آپ نہیں کر سکتے تو پیشانی کو صفا کر سکتے. پیشانی پر کوئی ضبط ہے آپ پیشانی نہیں لگا سکتے ہیں زمین پر تو ناک پر استعمال کریں. لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں ہو تو سرکار نے پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک کی طرف اشارہ فرمایا. اس سجدے میں یہ بھی کرنا ہے کہ ارشاد فرمایا یدین دونوں ہاتھ، پھر فرمایا رکبتین دونوں گھٹنے، پھر فرمایا قدمین دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ. پیشانی کے ساتھ اپنا اس کا پاؤں کے انگلیاں اور نوٹ ایسے نہ رہے گلی وہ قبلہ کی طرف مڑے. ہر پاؤں کی ایک انگلی کا قبلے کی طرف مڑنا ہے فرض ہے. ہر پاؤں کی 3 انگلی کا قبلے کی طرف مڑ جانا یہ واجب ہے. 10 انگلیوں کا قبلہ کی طرف مڑ جانا یہ سنت ہے.
یہ ہے ساتھ آ رہا ہے. جب یہ ایک پہنچیں گے تو جہنم سارے جسم کو جلا ڈالے گی، مگر یہ 7 اعضاء جو مومن کے سجدے میں رکھتے ہیں جہنم کی مجال نہیں بھی اس کو جلا. انہی نشانیوں سے جبریل پہچانیں گے کہ یہ ہے اہل ایمان، جس دل کا پیدا ہو چکا ہوگا بے شنایا ہے، مگر یہ 7 اعضاء محفوظ ہیں. جبریل کو نکالے گے، نہر کے باہر جنت کے باہر ایک نہر ہوگی جس کو نہر حیات کہا جاتا ہے، اس میں ہوتا لگا اس نہر کی خصوصیت ہوگی جیسے ان کو نہر میں ہوتا لگا جائے گا، ان کا حسن و جمال ان کا جسم چمک اٹھے گا، اس سے بعد میں جنت میں داخل کرنا وقت ہو رہا ہے. اپنا 3 حضرات کے